جو گزر گئی وہ قربانی والی عید، لیکن اب جو آ رہی ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی عید، ولایت والی عید۔ اس پوری کائنات کے سامنے مصطفیٰ نے مرتضیٰ کا ہاتھ تھاما، بلند کیا اور ہم سب کو مولا کی اطاعت میں کیا۔ اللہم السلام علی الامام شمر و ابن ملجم فقد جعلتہما من قادۃ الاسلام عظما۔ تو ابن مطیع نے ایک روایت پیش کی اور عید غدیر من کنت مولانا ابراہیم نے اپنے ہاتھ میں علی کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف اٹھایا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اچھا، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مبارک ہے علی بن ابی طالب، تم میرے مولا بن گئے اور مسلمانوں کے مولا بن گئے۔ قال امام جوزقانی الہندی ھذا حدیث الباطن المتوفی 543 ہجری، کتاب الباطل والمناکیر والمشہور۔ اچھا جی، جو صحیح حدیث ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ دوسری روایت نصب الروایا الحدیث الہدایا، اچھا جی، اس میں فرماتے ہیں کہ اور کتنی ہی حدیث ہیں جن کی راوی کثیر ہیں، جن کی اسناد معتبر طریقوں سے مروی ہوں، اس کے باوجود حدیث ضعیف کمزور ہوتی ہے، جیسے حدیث تیار الحجم والہجوم، اور اسی طرح جس کا میں مولا اس کا علی مولا، من کنتم مولا فاضل۔ یہ بعض اوقات کسی حدیث کے طریق روایات کی مختلف راستوں کی کثرت اس کی کمزوری اور زیادہ وضاح کر دیتی، اس طریق سے یہ تقریب دیتا ہے، یعنی ضعیف۔ دوسری کتاب الجامع الاحکام القرآن، ٹھیک ہے نا، اس کا جواب کہ حدیث کا جواب یہ ہے کہ متواتر نہیں ہے اور اس کی سندوں میں اختلاف ہے اور اس سے روایت کیا گیا۔ اچھا جی، کتاب تاریخ الکبیر امام بخاری کی من کنتم مولا فاضل مولا نقل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا قال ابو عبداللہ فی اسناد نظر، یعنی ان کے نزدیک یہ ضعیف ہے۔ اچھا جی، تین علماء ہو گئے، ایک صاحب کتاب احکام القرآن، دوسرے امام بخاری، تیسرے نمبر پہ الحدیث الہدایہ، چوتھے نمبر پہ الجوزقانی امام۔ اچھا، پانچویں یہ مانی الاثار فی شرح ہے، تو یہ امام بدر الدین عینی کی ہے۔ حنفی علماء کی ایک جماعت کثرت روات اور حدیث غدیر میں دیکھتی ہے، لیکن وہ سب ضعیف ہے کہ کتنے ہی راوی اور مروی ہوں، حدیث تیار کی طرح ضعیف ہے، اور یہ حدیث ہے من کنتم مولا فاضل مولا کو منقول کرنے کے طریقوں کی ایک بڑی تعداد صرف ضعیف میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اور دوسری کتاب منہاج السنہ میں جہاں تک اس قول کا تعلق ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ وہی جسے علماء نے روایت کیا اور لوگوں نے اس کی سند میں اختلاف کیا، اور بخاری ابراہیم الحربی اور اہل حدیث کے ایک گروہ سے مروی، انہوں نے اسے رد کر دیا۔ اچھا، روح المانی فی تفسیر القرآن العظیم، یہ کتاب ہے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آپ جانتے ہیں کہ الغدیر کی خبر میں جس میں خلیفہ کی تقریر کا حکم دیا گیا اہل سنت کے نزدیک صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اسے قبول کیا گیا ہے۔ اچھا جی، امام بدر الدین عینی کے بعد پھر ہمارے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے ہیں، امام ابراہیم الحربلی آ گئے، اور اہل حدیث کی ایک دو متقدمین کے ہاں بڑی جماعت اس نے سے ضعیف پا۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں، کتنے علماء پیش کیے ہیں آپ کے سامنے، تواتر علماء تو بن گئے ہوں گے نا جنہوں نے اس کو دیکھا۔ آگے ہیں جی، اور یہ بھی حدیث کیونکہ بہت سی محدثین نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا، جیسے کہ بخاری، امام مسلم اور بغوی اور ابن اسحاق نے، بلکہ ابن داؤد الجستانی اور ابو سفیان نے، حاتم رازی نے اور دیگر مذہب کے ائمہ نے اسے رد کیا ہے، چیک کرو۔ اچھا جی، آگے ابو داؤد سجستانی اور ابو حاتم رازی نے اس کو رد کیا ہے، انہوں نے اس کے باطل ہونے کا حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزینہ، جہنہ، غفار اور اسلم تمام لوگوں کو چھوڑ کر ان کے پاس خدا اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ یہ کہتا جس کا میں مولا علی اس کے مولا، تو ان دونوں میں سے ایک روایت جھوٹی ہے۔ چلو جی، آگے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، حدیث غدیر اس کے تمام راستے صحیح نہیں، یعنی اسناد صحیح نہیں، کہ یہ حدیث اس وقت تک معلوم ہی نہیں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا جب تک کہ خراسان کا آنے والے پکارنے والے نے اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی، یعنی کہ ایک بندے نے اس کو کہا اور دوسروں لوگوں میں مشہور ہو گئے، پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اب یہ کتاب مسائل شباب الدین احمد بن یحییٰ کی نا،
تو وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک حدیث کی سند کا انکار جیسے کہ محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا وہ کمزور ہو گیا اور وارد کیا گیا ہے، جیسے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، ابراہیم الحربلی، ابو بکر بن ابی داود السجستانی اور ابو حاتم رازی۔ ابن زکاویہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کو اکثر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس نے کہا علماء نے اسے اچھا جی آگے چلتے ہیں، اور اس حدیث کی سند کے بارے میں علماء حدیث کا اختلاف ہے۔ یہ روضہ الانقاذ فی اثبات امامت ابی بکر ہے نا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اسے علماء نے اکثر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ چلو جی، کوئی ہے صحیح سند کی دیکھ کے اوپر آپ کے پاس روایت جس کو علماء نے صحیح کہا ہے ابن متع تو ہمیں پیش کی جائے۔ ہمارا یہ آپ سے مطالبہ ہے کہ ایک ضعیف منگرت روایت کو لے کے جس کو ایک بندہ بیان کرے لوگوں میں مشہور ہو جائے، پہلے کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اس پہ مذہب کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جبکہ اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو پسند کر لیا، تو اس میں یہ بدعات کیوں داخل کر رہے ہو؟ روب مرم یہ طریق الکبیر، یہ وہی ہے کہ خراسان کے ایک بندے نے یہ بات، اب اس کا نام ابا اسحاق تھا، یہ شیعہ تھا، سیرت ابن ہشام آئی تھنک، تو اس نے یہ روایت بیان کی تھی، پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ طریق الکبیر میں امام بخاری اس کو نقل کر کے کہتے قال ابو عبداللہ وصحم مجہول ولا بدری من ہوا، وہ بھی اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں اور اس کے ضعف میں اضافہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی طریق الکبیر تیسرا حوالہ ہے، امام بخاری نے اسے ضعیف قرار دیا۔ اب آگے چلیں گے انشاءاللہ، اور آگے چلیں گے، گھر تک چلیں گے۔ ایک بار پھر ہم سلام پڑھیں، اللہم سلام علی امام شمر و ابن ملجم فقد جعلتہما من قادۃ الاسلام العظمیٰ۔ اچھا پھر طریق کبیر آگے ہیں، تو پھر اس حدیث کو نقل من کنت مولا کو امام بخاری کرتے ہیں، پھر کہتے قال ابو عبداللہ فی اسناد نظر، یعنی پھر وہ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، ضعیف، بخاری میں بھی نقل نہیں کیا بلکہ اس الفاظ کو کٹ کر دیا ہے، آئے نہیں جو بخاری میں روایت نقل کی گئی ہے۔ اب آپ خود ہی حساب لگا لو ان خنزیروں کا مذہب کیا ہے، ایک کہانی کے اوپر یقین کیے بیٹھے ہیں ملعون انسان، اور پھر صحابہ کے اوپر طعن کرتے ہیں، ایک لفظ علی کے لیے ثابت نہیں اس کی خلافت کے لیے، اور اس کو خلیفہ بنائے بیٹھے ہوئے۔ چلو جی، یہ بھی تو یہ سکھا راویوں کی سند سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے بھائی۔